السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب شرح جامی اور کچھ عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وثانیہا کل مبتدا کان مصدرا صورتا او بتاویلہ منصوبا الی الفاعل او المفعول او کلیہما وبعدہ حال او كان اسم تفضيل مضافا الى ذلك المصدر وذلك مثل الذهاب راجلا وضرب زيد قائما اذا كان زيد مفعولا به، ومثل ضرب زيدا قائما او قائمين وان ضربت زيدا قائما واكثر الشرب السويق ملتوتا واخطب ما يكون الامير قائما، فذهب البصريون الى أن تقديره ضربي زيدا حاصل إذا كان قائما فحذف حاصل كما تحذف متعلقات الظروف إلى آخر۔ پیارے بچوں، آج کے اس سبق میں صاحب کافیہ مبتدا کی خبر کو حذف کرنا واجب ہے 4 ابواب میں۔ ان میں سے پہلا باب، پہلی جگہ، پہلا قاعدہ ذکر کر دیا تھا۔ آج وثانیہا انہی ابواب اربعہ میں سے دوسرا باب بیان کر رہے ہیں کہ جہاں پر مبتدا کی خبر کو حذف کرنا واجب ہے، کیونکہ قرینہ بھی ہوتا ہے اور قائم مقام بھی ہو جاتا ہے وہاں پر، اس لیے مبتدا کی خبر کو حذف کرنا واجب ہے۔ یہ دوسری جگہ بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں دوسری جگہ ہے کیا؟ یہ دوسری جگہ کہو یا ابواب اربعہ میں سے دوسرا باب کہو، یا یہ کہو کہ خبر کو حذف کرنا واجب ہے، اس کا دوسرا ضابطہ اور دوسرا یہ قاعدہ ہے۔ کیونکہ جو یہ جگہ بتا رہے ہیں، جو یہ باب بتا رہے ہیں، وہی ایک قاعدہ ہے کہ اسی قاعدے پر آپ کو ہر مثال کو پرکھنا ہے کہ اگر یہ قاعدہ پورے طور سے جو انہوں نے بتایا، اگر یہ قاعدہ کہیں پر پایا جاتا ہے تو آپ کو خبر کو وہاں پر حذف کرنا واجب ہو جائے گا۔ فرماتے وثانیہا انہیں ابواب اربعہ میں سے دوسرا باب ہے جہاں پر خبر کو حذف کرنا واجب ہے۔ فرماتے کل مبتدا، ہر وہ مبتدا ہے کانا مصدرن جو مبتدا مصدر ہو۔ اب مصدر ہونے میں عموم ہے، چاہے صورتاً مصدر ہو یا تعویلاً مصدر ہو، یعنی مصدر صریحی ہو یا مصدر تعویلی ہو، اور ہر وہ مبتدا جو کہ مصدر ہو صورتاً یا تعویلاً، اور وہ فاعل یا مفعول یا دونوں کی جانب منصوب ہو، اور اس سے مبتدا مصدر کے بعد حال واقع ہو۔ کیا ہو؟ حال واقع ہو، تو ایسی صورت میں ایسے مبتدا کی خبر کو حذف کرنا واجب ہوگا۔ اسی میں ایک دوسری صورت بتا رہے ہیں کہ مبتدا مصدر تو نہ ہو براہ راست، بلکہ مبتدا اس میں تفضیل ہو، اور پھر وہ اس میں تفضیل اس مصدر کی جانب مضاف ہو۔ کون سے مصدر کی جانب؟ جو مصدر صورتاً مصدر ہے یا تعویلاً مصدر ہے، جو فاعل یا مفعول کی جانب یا دونوں کی جانب منصوب ہے، اور اس کے بعد میں حال ہے۔ تو ایسا اس میں تفضیل اگر مبتدا بن رہا ہے تو اس مبتدا کی بھی خبر کو حذف کرنا واجب ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آئی بچوں؟ تو یہ ہے ضابطہ۔ کیا ہے یہ؟ ضابطہ۔ اس ضابطے کے اندر اس جگہ میں کئی باتیں ذکر کی ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ ہر وہ مبتدا جو کہ مصدر ہو۔ اب مصدر میں 2 صورتیں تھیں، ایک مصدر تعویلی اور مصدر صورتاً، مصدر صریحی اور مصدر تعویلی۔ پھر مصدر صریحی فاعل کی جانب منصوب ہو، اس کی ایک صورت یہ ہو جائے گی۔ مصدر صریحی مفعول کی جانب منصوب ہو، اس کی ایک صورت یہ ہو جائے گی، اس کی ایک مثال یہ بننا چاہیے۔ مصدر صریحی فاعل اور مفعول دونوں کی جانب منصوب ہو، ایک یہ مثال بننا چاہیے۔ ایسی مصدر تعویلی کی بھی جو اپنے فاعل کی جانب منصوب ہو، ایسی مثال
مفعول کی جانب منصوب ہو اس کی مثال، فاعل و مفعول دونوں کی جانب منصوب ہو اس کی مثال، اور ان دونوں کے بعد حال ہو. تو 6 مثالیں تو اس کی یہی اسی کی ہونا چاہیے، 6 صورتیں اسی کی ہو گئی. اور پھر اب اسی کے بعد 6 صورتیں اس اسم تفضیل کی ہوں گی جو اسم تفضیل مبتدا ہو اور مذکورہ مصدر کی جانب منصوب ہو. یعنی مذکورہ مصدر سے مراد یعنی مصدر صریحی کی جانب مضاف ہو اسم تفضیل، یا مصدر تعبیلی کی جانب مضاف ہو جو کہ مصدر صریحی یا تعبیلی اپنے فاعل یا مفعول یا دونوں کی طرف منصوب ہو اور ان کے بعد حال واقع ہو. تو اس کی کل یہ تقریباً 12 صورتیں ہو جائیں گی اور ان کی مثالیں صاحب شرح جامی دے رہے ہیں. فرماتے ہیں وثانیہ دوسری جگہ وہ ہے کل مبتدا ہر وہ مبتدا ہے کانا مصدرن جو مصدر ہو صورتن ہو یا تعویلن مصدر ہو اپنی تعویل کے ساتھ مصدر ہو اور وہ مصدر منصوب ہو فاعل یا مفعول کی جانب او کلیہما یا دونوں کی جانب منصوب ہو وبعدہ اور اس مصدر کے بعد حال ہو. تو ایسی صورت میں ایسے مبتدا کی خبر کو حذف کرنا واجب ہو جائے گا. او کانا اسم تفضیل یا مبتدا اسم تفضیل ہو مضافا الی ذلک المصدر المذکور اور وہ مضاف ہو مذکورہ مصدر کی جانب یعنی مصدر صریحی ہو یا مصدر تعبیلی ہو جو اپنے فاعل یا مفعول یا دونوں کی جانب منصوب ہو اور اس کے بعد حال ہو. ایسے مصدر کی جانب مضاف ہو. مثال دے رہے مثال دیتے ہیں فرماتے ہیں وذالک اس طرح سے مثال کے طور پر ذهابی راجلا. اب دیکھیے ذہاب مصدر ہے ذہب یذهب سے ذہاب مصدر ہے اور یہ مصدر صریحی ہے. مصدر صریحی کی مثال ہو گئی نا، ذہاب مصدر صریحی ہے اور یہ یا متکلم کی جانب مضاف ہے یعنی اپنے فاعل کی جانب مضاف ہے اور اس کے بعد حال واقع ہے راجلن. تو پورا قاعدہ پا لیا گیا نا، مصدر صریحی مبتدا واقع ہے جو اپنے فاعل کی جانب منصوب ہے اور اس کے بعد حال واقع ہے. ایک کی مثال ہو گئی. لہذا ذہابی مبتدا ہے اور راجلن اسی سے حال واقع اور یہی حال خبر کا قائم مقام ہے. تو یہاں پر یہ ایسے مبتدا کی مثال ہو گئی جس کی خبر کو حذف کرنا واجب ہے، اس خبر کے قائم مقام یہ حال واقع ہو گیا ہے. ایک اور مثال دے رہے ہیں وَضَرْبُ زَيْدٍ قَائِمًا. ضرب زیدن زید کو مارنا اس حال میں کہ وہ کھڑا ہو. تو ضرب زیدن زید کو مارنا، تو یہاں پر ضرب مصدر صریحی ہے مضاف ہے مفعول کی جانب، زید کو مارنا یعنی زید مفعول ہے، مفعول کی جانب وہ منصوب ہے اور اس کے بعد حال واقع ہے قائمن. لہذا ضرب زیدن یہ مبتدا ہے اور اس کے قائمن یہاں پر حال ہے زید سے اور یہاں پر خبر کو اس مبتدا کی خبر کو حذف کرنا واجب ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ قائمن حال جو ہے وہ اس خبر کا قائم مقام ہو گیا ہے. فرماتے ہیں یہ ضرب و زیدن قائمن میں زید کو فاعل نہ بنایا جائے ورنہ تو ذہابی راجلن کی طرح مثال ہو جائے گی، بلکہ یہاں پر زید کو مفعول مانا جائے تاکہ یہ الگ مثال ہو. اسی لیے فرماتے ہیں اذا کان زید مفعولا به، ضرب و زیدن قائمن میں جبکہ زید مفعول به ہو. تو ایک دوسری مثال ہو جائے گی. 2 مثالیں ہو گئی. ومثل اور تیسری مثال دے رہے ہیں جیسے کہ ضربی زیدن قائمن. تو ضربی زیدن قائمن، ضربی میں ضرب مصدر ہے یا متکلم ہے، تو یہاں پر مصدر صریحی کی یہ بھی مثال ہے لیکن یہ ایسی مثال ہے ضربی زیدن میرا زید کو مارنا، یعنی یہاں پر ضرب مصدر جو مبتدا بن رہا ہے وہ فاعل اور مفعول دونوں کی جانب منصوب ہے اور اس کے بعد حال واقع ہے قائمن. تو یہاں پر ایسا مصدر صریحی لے کر آئے ہیں جو فاعل اور مفعول دونوں کی جانب منصوب ہے. تو مصدر صریحی جو فاعل کی جانب منصوب ہو، مفعول کی جانب منصوب ہو یا دونوں کی جانب منصوب ہو اور ان کے بعد حال واقع ہو، ان کی تینوں کی مثالیں اب تک 2 کی مثالیں صاحب شرح جامی نے دی اور ایک کی مثال کہ فاعل اور مفعول دونوں کی جانب منصوب ہو رہا ہے اس کی مثال صاحب کافیہ نے ہی دے دی ضربی زیدن قائمن، کیونکہ ضربی میں یا متکلم فاعل ہے اور زیدن مفعول ہے تو ضرب مصدر صریحی ہے اور مصدر صریحی کی نسبت فاعل اور مفعول دونوں کی جانب ہے اور اس کے بعد حال واقع ہے. لہذا اس مصدر کو مبتدا بنایا جائے گا اور قائمن حال ہے اس سے اور اس کی خبر کو حذف کر دیا گیا ہے. قائمن اس خبر کے قائم مقام ہے.
ایسی ہی ہم ایک اور مثال صاحب شرح جامی اسی مثال میں تھوڑا سا بدلاؤ کر کے ایک اور مثال دے رہے ہیں. فرماتے ضربی زیدن قائمین، میرا زید کو مارنا اس حال میں کہ ہم دونوں کھڑے ہیں. تو قائمین یہ یہاں پر یہ مثال ہو گئی کہ مصدر صریحی جو کہ فاعل اور مفعول دونوں کی جانب منصوب ہے، اور اس کے بعد ایسا حال ہے جو کہ فاعل اور مفعول دونوں سے حال واقع ہے قائمین. یہ مصدر صریحی کی اب تک ساری مثالیں ہوئیں. وَأَنْ ضَرَبْتَ زَيْدًا قَائِمًا، یہ مصدر تعویلی کی مثالیں صاحب شرح جامی دے رہے ہیں. فرماتے ہیں ان ضربتا میں ان مصدریہ ہے، ضربتا فعل و فاعل مل کر پورا بتاویل مصدر ہو کر مبتدا ہے، اور زیدن جو ہے یہ ضربتا کا مفعول بھی ہے، قائمن اس سے حال واقع ہے. تو ان ضربتا یہ تعویل مصدر صریحی تو نہیں ہے، لیکن مصدر تعویلی ہو کر مبتدا ہے. یہ کیا ہے؟ مصدر تعویلی ہو کر مبتدا، اور مصدر تعویلی کے بعد قائمن. اور مصدر تعویلی ایسا ہے ان ضربتا میں کہ فاعل کی جانب بھی نسبت ہے اور زیدن مفعول بھی ہے، مفعول بھی کی جانب بھی نسبت ہے. تو مصدر تعویلی ہے، یہ فاعل و مفعول دونوں کی جانب منصوب ہے اور اس کے بعد قائمن حال واقع ہے. ایسی ایک اور مثال دے رہے ہیں وَأَكْثَرُ شُرْبِي السَّوِيقَ مَلْتُوتَا، یہ اکثر و شربی السویقہ ملتوتا اس کی مثال دے رہے ہیں کہ جو اسم تفضیل ہو اور مصدر صریحی یا مصدر تعویلی کی جانب منصوب ہو. تو شربی مصدر صریحی ہے، تو اسم تفضیل مبتدا ہے، اور یہ اکثر جو کہ اکثر اسم تفضیل ہے یہ مبتدا ہے، اور وہ مضاف ہے شرب مصدر صریحی کی جانب جو کہ منصوب ہے شربی یا متکلم فاعل کی جانب بھی، السویقہ مفعول بھی کی جانب بھی. تو ایسا مصدر جو کہ صریحی ہے اور فاعل یا مفعول کی جانب منصوب ہے، ایسے مصدر کی جانب اس میں تفضیل اکثر مضاف ہو گیا ہے، لہذا اکثر یہ مبتدا ہے اور اس کی خبر کو حذف کرنا واجب ہو گیا ہے، ملتوتن حال ہے اور وہ حال خبر کا قائم مقام ہو گیا ہے. وَأَخْطَبُ مَا يَكُونُ الْأَمِيرُ قَائِمًا، اخطب اس میں تفضیل ہے اور زیادہ خطاب ہوتا ہے تب جب کہ امیر کھڑا ہو. تو یہاں پر اخطب اس میں تفضیل ہے اور یہ مضاف ہے ما یکون الامیر قائمن کی جانب. ما یہ ما مصدریہ ہے، یکون فعل مضارع ہے، ما مصدریہ اس کے ساتھ آیا، اس نے اس کو مصدر کے معنی میں کر دیا، لہذا یہ مصدر تعویلی ہے. کیا ہے؟ مصدر تعویلی. تو اس میں تفضیل یہاں پر مضاف ہوا مصدر تعویلی کی جانب. اب مصدر تعویلی کی جانب مضاف ہوا، اور مصدر تعویلی جو ہے ما یکون الامیر قائمن میں یہاں پر مصدر تعویلی فاعل کی جانب مضاف ہے. کس کی جانب منصوب ہے؟ فاعل کی جانب، یعنی اپنی اسم کی جانب منصوب ہے. تو یہاں پر اس میں تفضیل مبتدا ہے، وہ مضاف ہے مصدر تعویلی کی جانب، اور جو مصدر تعویلی منصوب ہے اپنے فاعل یا اسم کی جانب، اور اس کے بعد قائمن حال واقع ہے. تو یہ تقریباً اکثر کی مثالیں صاحب کافیہ نے اور صاحب شرح جامی نے دے دی ہیں. اب یہاں پر مبتدا، یہاں پر مصدر ہے، جو مصدر ہے وہ مبتدا ہے یا اس میں تفضیل ہے وہ مبتدا ہے. تو یہاں پر اصل عبارت کیا ہوگی، یہاں پر کیسے خبر کو حذف کیا گیا ہے، اس سلسلے میں اختلاف ہے. 4 مذاہب صاحب شرح جامی بیان کریں گے. سب سے پہلے تو بصریوں کا مذہب بیان کرتے ہیں، چونکہ وہی صاحب کافیہ صاحب شرح جامی کے نزدیک مختار مذہب ہے. اگرچہ اس میں حذف بہت زیادہ ہے لیکن مختار ہے، اس لیے صاحب شرح جامی بصریوں کے مذہب کو پہلے ذکر کر دیتے ہیں. فرماتے ہیں فذهب البصریون، تو بصریین اس بات کی طرف گئے ان تقدیرہ، کہ اس کی تقدیر، کس کی تقدیر؟ جو ضربی زیدن قائمن صاحب کافیہ نے مثال دی نا، ایک ہی مثال کی تقدیر نکال کے دکھا دیں گے، اسی پر آپ دیگر مثالوں کی تقدیر کو قیاس کر لینا. فرماتے ہیں بصریین اس بات کی طرف گئے ہیں کہ ضربی زیدن قائمن کی تقدیر ہے ضربی زیدن حاصل اذا کان قائمن. تو ضربی زیدن میرا زید کو مارنا حاصل ہے. تو یہ حاصل یہ خبر ہے. کب مارنا حاصل ہے؟ اذا کان قائمن، جب کہ زید کھڑا ہو، جب کہ زید کھڑا ہو. تو اذا کان قائمن یہ حاصل کا ظرف ہو گیا. کیا ہو گیا؟ اذا کان قائمن حاصل جو کہ خبر ہے اس کا ظرف ہے. یہ تقدیر نکالی ہے بصریین نے.
اب یہاں پر کس طریقے سے حذف کی گئی ہے خبر کو کیسے حذف کیا گیا ہے وہ بتاتے ہیں. فرماتے فحذف حاصل، تو یہاں پر حاصل کو حذف کر دیا گیا. اولا ضربی زیدن حاصل اذا کان قائما، یہ اصل ہے کس کی؟ ضربی زیدن قائما کی. تو پہلے حاصل کو حذف کر دیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اذا کان قائما میں اذا کان جو ہے اذا ظرفیہ ہے. کیا ہے؟ اذا ظرفیہ ہے بمعنی شرط. تو اب ایسی صورت میں اذا کا تعلق کس سے ہے؟ حاصل سے ہے. تو حاصل یہ متعلق ہوا، اور اذا کانا اذا ظرفیہ جو ہے بمعنی شرط یہ متعلق ہو گیا، اور حاصل اس کا متعلق ہو گیا. اور یہ عام بات ہے کہ ظروف کے متعلقات کو حذف کر دیا جاتا ہے، لہذا ظروف کے متعلقات کو حذف کر دیا جاتا ہے. اسی پر قیاس کرتے ہوئے یہاں پر بھی متعلق کو حذف کر دیا. جیسے کہ کہا جاتا ہے زید عندک، زید تمہارے پاس ہے، تو عندک یہ ظرف ہے، اس کا متعلق کیا ہے؟ موجود. زید موجود عندک اصل ہے، تو موجود کو حذف کر دیا جاتا ہے کیونکہ وہ ظرف کا متعلق ہے. تو ظرف کے متعلق کو حذف کر دیا جاتا ہے، یہ قیاس ہے. اس لیے یہاں پر حاصل جو کہ اذا کانا جو کہ ظرف ہے، شرط ہے، اذا کانا جو ظرف ہے اس کا متعلق ہے حاصل خبر، اس حاصل کو حذف کر دیا گیا کیونکہ متعلقات ظرف کو حذف کرنا جائز ہے، حذف کر دیا جاتا ہے. تو یہاں پر حاصل کو حذف کر دیا. اب کیا بچا؟ ضربی زیدن اذا کانا قائما، یہی تو بچا نا. فرماتے ہیں فحذف حاصل، تو یہاں پر حاصل کو حذف کر دیا گیا کما تحذف متعلقات الظروف، جیسے کہ ظروف کے متعلقات کو حذف کر دیا جاتا ہے. جیسے زید عندکا میں عندکا ظرف ہے اور اس کے متعلق جو موجود ہے اس کو حذف کر دیا گیا ہے، ویسے یہاں پر بھی حاصل کو حذف کر دیا گیا کیونکہ وہ متعلق ظرف ہے. فبقی اذا کان قائما، تو اب حاصل تو حذف ہو گیا، آگے اذا کان قائما بچا ہے. تو اب پوری عبارت بچے گی ضربی زیدن اذا کان قائما. حاصل حذف تو ہو گیا لیکن مانن تو رہے گا نا، تو مانا ہوگا کہ میرا زید کو مارنا حاصل ہے جبکہ وہ کھڑا ہو. تو اذا کان قائما باقی رہ گیا بعد میں، تو ایک حذف تو یہ ہو گیا کہ حاصل کو حذف کر دیا. اب اذا کان قائما جو باقی رہ گیا تو اب اس میں سے فرماتے ہیں ثم حذف اذا، پھر اذا کو بھی حذف کر دیا گیا. کس کو؟ اذا جو کہ ظرف ہے بمعنی شرط، اس اذا کو حذف کر دیا گیا. اب جب اذا کو حذف کریں گے تو اذا کے بغیر تو کانا قائمن جو شرط ہے، اذا میں معنی شرط ہے، تو اس کے بعد اذا کا مدخول جو ہے کانا وہ شرط ہے اس کی، اور شرط جب اذا کو حذف کریں گے تو وہ شرط نہیں رہے گی، اس لیے اذا کو حذف کر دیا ہے اس کی شرط کے ساتھ. اذا کو اس کی شرط کے ساتھ حذف کر دیا. یہ دوسرا حذف ہے بصریین کے مذہب پر، اذا کو حذف کر دیا اس کی شرط کے ساتھ. اور شرط کیا ہے؟ کانا تھا، اور کانا یہ عامل ہے حال میں. قائمن میں عامل کون ہے؟ کانا ہی تو ہے نا. کانا عامل ہے حال میں، تو اذا کو جب حذف کیا اس کی شرط کے ساتھ یعنی کانا کے ساتھ، اور کانا عامل تھا قائمن میں، تو عامل تو حذف ہو گیا یہاں پر. تو اذا اپنی شرط کے ساتھ جب محذوف ہو گیا تو اب بچا ضربی زیدن قائمن. بچا کیا؟ ضربی زیدن قائمن. تو یہاں پر اذا اپنی شرط کے ساتھ جو کہ قائمن میں عامل تھا، حال کا عامل تھا، یہ حال کا عامل ہونا ہی اس کے حذف کی وجہ ہے، کیونکہ حال کے عامل کو حذف کر دیا جاتا ہے. جیسے راشدم مہدیہ کہتے ہیں نا، تو حال راشدم مہدیہ بولتے ہیں، اصل ہوتی ہے سر راشدم مہدیہ، حال کے عامل کو عام طور سے حذف کر دیتے ہیں. تو یہاں پر بھی قائمن حال تھا، اور اذا کانا جو شرط ہے اس کو وہ کانا عامل تھا اسی حال میں، اس لیے عامل کو حذف کر دیا گیا، لہذا اذا کو اس کی شرط کے ساتھ حذف کر دیا گیا. جب اذا کو اس کی شرط کے ساتھ حذف کر دیا گیا تو اب بچا ضربی زیدن قائمن. یہی تو بچا نا. تو قائمن کس کی جگہ میں آ گیا؟ اذا کانا یعنی شرط کی جگہ میں، اپنے عامل کی جگہ میں قائمن آ گیا. قائمن کس کی جگہ میں آ گیا؟ اذا کانا کی جگہ میں. اور اذا کانا جو شرط تھی وہ کس کی جگہ میں تھی؟ حاصل جو کہ خبر محذوف تھی اس کی جگہ میں. تو اب قائمن اذا کانا کی جگہ میں آنے کی وجہ سے گویا کہ حاصل کی جگہ میں آ گیا ایک واسطے سے. تو اب قائمن یہ حاصل جو کہ خبر تھی اس کا قائم مقام ہو گیا. اب جب قائم مقام ہو گیا اور یہاں پر قرینہ بھی ہے، اس لیے یہاں پر
खबर को हज़्फ़ करना वाजिब हो गया। फरमाते हैं सुम्मा हुज़िफ़ा इज़ा, फिर इज़ा को हज़्फ़ कर दिया गया उसके शर्त के साथ जो कि आमिल है हाल में। वह उक़ीमल हाल मकाम ज़र्फ़, और हाल को ज़र्फ़ के कायम मकाम कर दिया गया। ज़र्फ़ के कायम मकाम क्यों कर दिया गया? लिअन्ना फ़िल हाल माना ज़र्फ़िया, क्योंकि हाल के अंदर माने ज़र्फ़ियत होता है। फ़ल हाल कायम मकाम ज़र्फ़, तो हाल जो कि कायमन है वो ज़र्फ़ का कायम मकाम है। तो हाल ज़र्फ़ का कायम मकाम हुआ। कौन से ज़र्फ़ का कायम मकाम? अल कायम मकाम अल ख़बर, जो कि ज़र्फ़ ख़बर की कायम मकाम है। तो अब उस वास्ते से फ़यकूनुल हाल कायम मकाम अल ख़बर, तो ये इस वास्ते से हाल ख़बर का कायम मकाम हो जाएगा। तो कायम मकाम हो गया, यहाँ पर क्या हो गया? कायम मकाम हो गया, लिहाजा खबर को हज़फ करना वाजिब हो गया। क्यों? इसलिए कि कायम मकाम है और करीना भी है। करीना क्या है? करीना यहाँ पर यह है कि ज़रबी ज़ैदन कायमन, ज़ैद के मारने की खबर दी जा रही है ना। क्या? ज़ैद के मारने की खबर दी जा रही है। किस हालत में? इस हालत में कि वो खड़ा है। तो किसी के मारने की खबर देने को मुक़य्यद करना कायमन से, ये उसी वक्त हो सकता है मुक़य्यद करना जबकि वो पहले से हासिल भी हो। क्या हो? हासिल भी हो। तो यहाँ पर ज़रबी ज़ैदन कायमन जो है वो हुसूल ज़र्ब पर करीना भी है, क्योंकि कायमन से यहाँ पर ज़र्ब को, ज़ैद की ज़र्ब को मुक़य्यद किया जा रहा है। और मुक़य्यद करना ये तभी मुमकिन है, क्या है? तभी मुमकिन है, किसी क़ियाम से मुक़य्यद करना तभी मुमकिन है जबकि वो हासिल भी हो पहले। तो इसका मतलब ये कि ज़रबी ज़ैदन कायमन या कायम मुक़य्यद करना क़ियाम से ज़र्ब को ये हुसूल पर दलालत कर रहा है। करीना यहाँ पर यही है। तो करीना भी मौजूद है और हाल यहाँ पर ख़बर का कायम मकाम भी हो गया है, इसलिए यहाँ पर ख़बर को हज़्फ़ करना वाजिब हो गया। ये है बसरियों का मज़हब, और जिसमें तकरीबन 3 हज़्फ़ लाजिम आए। यहाँ पर साहिब रज़ी का अलग मज़हब है। उन्होंने कहा बसरियों के मज़हब में बड़े तकल्लुफ़ात हैं। क्या तकल्लुफ़ात हैं? उन्होंने क्या क्या कहा है, इसको इंशाअल्लाह हम आइंदा सबक में पेश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।